یہ بولی تو بولی نا ذرا شکر بڑھ گا، تمہارا بابا جہیز میں شکر کے موٹے بھی دیا۔ یہ بھی بولتے اللہ کی بندی جہیز میں شکر کے موٹے آنے کی کیا ضرورت، سمجھاؤ، بہو بیٹی ہے سمجھاؤ، تربیت کرو پیار اور محبت سے۔ تمہارا سلوک تمہاری بہو کے ساتھ جتنا اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی تمہارا بیٹا اتنا سکون سے رہے گا۔ یہ ضروری بات ہے حاجی صاحب۔ ارے اسے رتی ٹچ کری میرے بیٹے کا سکون چل جاتا، اسے خوش رکھیں گے انشاءاللہ میرے بیٹے کو۔ الٹا بیٹے کو بولنا کیا آبا ایک راؤنڈ بلا لے کانتی بھی پھرا لے کرا، تالاب میں پانی آیا کرتے دکھا لے کو آ ڈھکل کانے کو۔ پانی آیا کرتے تمہیں بھی آؤ نا بھی جاؤ، تمہیں بھی لیکن ہر جگہ جاؤ نا کو۔ جب بھی جو مرد جاتی بیچ میں توڑی کولی کی سگا۔ میاں بیوی کو کبھی کبھار آزاد بھی چھوڑنا۔ آ جاؤ نا بھی تمہیں بیٹا ذرا لاج رکھنے کے لیے پوچھیں گا، آؤ نا بھی تمہیں بھی آؤ نا بھی نہیں با ہوتا نہیں منجے اب کمر میں درد گڑیا میں درد، ہمیں سب تمہارے بابا کے ساتھ بہت چن کھا لیے، اب تم لگا جاؤ وہ چن کھاؤ۔ یہ بول کو بھیجنا، جورو کو بلا لے کر نکل کو جا کو آیا، ساس کی صورت اللہ اکبر ایسا کی ماں گیا نا، منہ کی بات بلایا، چل رہا نہیں چل رہا ہے، پلی گنڈا میں چل رہا ہے، ویلور میں چل رہا ہے، آمور میں چل رہا ہے، وانماڑی میں چل رہا ہے، بنگلور میں چل رہا ہے، ہندوستان کے تقریباً 90% گھروں کے اندر چل رہا ہے۔ منجھے بلایا منہ کی بات تم نہ بلانے کی جگہ ضرور بیٹا بلاتا، اب بلانے کی جگہ نہیں، میاں بیوی ہے آزاد چھوڑو، ان کی اپنی محبت بھری زندگی کے بیچ میں مداخلت نہ کرو، یہ بے حیا پن ہے، بے حیا پن۔ اسی تمل ناڈو کے اندر اطراف و اکناف میں ایک جگہ پر میرا بیان ہوا، مولانا توجہ چاہتا ہوں آپ سے، کیا حال ہے دیکھو ہمارے معاشرے کا، ہماری قوم کے کون سی بیماریوں کا علاج کرے۔ دل چاہتا ہے کہ ہم اور بھی گہری باتیں خدا کی قسم جو ہمارے مطالعے میں پڑھتے ہیں کیسے کیسے واقعات ہیں آپ کے سامنے بیان کریں۔ مولانا کا ارادہ قائم ہے، لیکن علاج کرتے کرتے ڈاکٹر بیمار بن رہا ہے۔ کبھی نبی کا بچپن بیان کرے، کبھی نبی کی جوانی بیان کرے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی بیان کرے، کبھی مدنی زندگی بیان کرے، کبھی ابو بکر کو بیان کرے، کبھی عمر کو بیان کرے، کبھی عثمان کو بیان کرے، کبھی علی کو بیان کرے، کبھی خدیجہ کو بیان کرے، کبھی عائشہ کو بیان کرے، کبھی حفصہ کو بیان کرے، کبھی آپ کے معجزات بیان کرے، کبھی صحابہ کے کرامات بیان کرے، لیکن امت کے اخلاق ہم کو یہ بیان کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ کبھی سورہ فاتحہ بیان کرے، کبھی سورۃ الناس بیان کرے، کبھی سورۃ الاخلاص بیان کرے، کبھی سورۃ النصر بیان کرے، کبھی سورۃ یاسین بیان کرے، رحمان بیان کرے، لیکن امت کے اخلاق اور حالات ہم کو یہ بیان کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ یہ ایک سوراخ بند کرتے ہیں، 10 سوراخ اور زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ جگہ بیان کو یہ عاجز جاتا ہے، مولانا یہ عنوان پہ بات نہیں، یہ بھی بولو، یہ بھی بولو، یہ بھی بولو، یہ بھی بولو، مطلب یہ ہوتا ہے 4-5 عنوان کو سنبھال کر لے کر جانا۔ جب سنتے ہیں تو عمل کرو۔ آج ہی ہر بہو اپنی ساس سے معافی چاہے، آج ہی ہر ساس اپنی بہو سے معافی چاہے، پتہ نہیں کہ موت کب آئے گی۔ گھروں کے اندر ایک عجیب و غریب اچھی پیاری زندگی گزارے، ہمارے گھروں کی خوشیوں کو دیکھ کر
غیر دیکھے مسلمان کے گھروں میں کیا خوشیاں ہیں. ہمارے جھگڑے غیروں تک پہنچ گئے. اسی آپ کے پلی گنڈا کے اطراف و اکناف میں یہ عاجز الحمدللہ ہر وقت آتا جاتا رہتا ہے. ایک جگہ پر گیا, میرا فون تو نمبر تو بہت پھیل گیا, اب میں بدل بھی نہیں سکتا. قوم کے اندر بھی پھیل گیا, ڈپارٹمنٹ بھی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے, میں فون بدل بھی نہیں سکتا. 24 آورس میں فون آن رکھنا, نمبر تو کیسے بھی چلے جاتا ہے. ایک گاؤں کو گیا, وہاں جانے سے پہلے فون آ رہا ہے, شاید حضرت شرمندہ ہو جائیں گے, مجھے کہنے کی اجازت دیں آپ. فون آیا تو میں نے پوچھا کون؟ السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. عورت کی آواز ہے. حضرت آج ہمارے گاؤں کو آ رہی کیا آپ؟ کوسا ما گاؤں تمہارا؟ ہاؤ ما آ رہا ہوں. حضرت کیا بھی نہیں, ایک بات بولنا تمہارے سے, بول سکتا ہوں کیا؟ بولو ماں, بولنے کی لائق کی بات ہے تو بولو. کیا بولتی گی نا, سمجھ نہیں, لائق کی رہی تو بولو, لائق نہیں ہے بولو نو. لائق رہی تو بولو, باپ سمجھ کر بولو, بھائی سمجھ کر بولو, بیٹا سمجھ کر بولو. علماء کے سامنے درد نہیں رکھیں گے تو پھر کس کے سامنے درد رکھیں گے؟ تمہارے درد کا علاج اللہ اس وقت کے علماء کے پاس رکھا ہے. بولو ماں. کیا بھی نہیں حضرت, بولنے ہچکچا رہی ہے بچی. انہیں میں تسلی دیا, ہمت دیا, بولو بیٹا. حضرت میری شادی ہوگی حضرت, الحمدللہ, اللہ کا کرم بیٹے. کیا بیٹے؟ حضرت کیا بھی نہیں حضرت, میں بہت پریشانی میں ہوں. کیا بیٹا پریشانی؟ حضرت شریف صاحب دامت برکاتہم, ایسے بھی گھر ہیں کیا آپ سوچیں گے؟ ایسے بھی گھر ہیں کیا آپ سوچیں گے؟ کیا امت کیا ہو گئی جس کے پاس قرآن ہے وہ اتنا گرتی کیا؟ جس کے پاس نبی کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ ہے انہیں اتنا گرتی؟ اس قوم کے بوڑھے گر گئے, اس قوم کے جوان گر گئے, اس قوم کے بچے گر گئے, اس قوم کی عورتیں گر گئیں, اس قوم کے گھر گر گئے, اس قوم کے دکانیں, اتنا بھی گرتی قوم. ایک عورت نے فون کر کے پوچھا, ساس بہو پہ بات چل رہی تھی, عورت نے فون کر کے پوچھا کہ حضرت تمہیں آ رہی ہمارے گاؤں کو؟ ہاؤ میں آ رہا ہوں. ایک بات بولنا حضرت. بولو ماں. بول سکتا ہوں کیا؟ بولو ماں. لیکن اس کی زبان آگے نہیں کھل رہی ہے. میں بہت ہمت دیا اس بچی کو, خدا کی قسم اب تک مجھے اس کا نام نہیں معلوم. یہ پوچھا بھی نہیں ضرورت کیا, مجھے اس کا انہیں مسئلہ پوچھنا, میں مسئلہ بولنا. تمہیں کون؟ شبانہ. کس کے بیٹی؟ کیا ضرورت؟ بول سکتا ہوں, بولو ماں. کیا بھی سمجھتے نہیں سمجھتا ماں, بولو ماں. شادی ہوگی حضرت میری, شادی کے بعد میں بہت پریشان ہو سکتی. کیا پریشانی ماں؟ کیا بولنا حضرت؟ میرا شوہر, اشارہ دیتا ہوں سمجھ جائیے بڑے حضرت, محبت کا تقاضا کرتا ہے تو میں اس کا حق ادا کرتی ہوں. صبح کو اٹھ کر میرا شوہر آفس کو چلے جاتا ہے, میں غسل کرنے کے لیے جب حمام کو جاتی ہوں تو میری ساس کے تانے سن سن کر میرا دل ٹوٹ جاتا ہے. میں بولا تمہیں ان کو بول کو کیوں میں غسل کرتے؟ حضرت میں حمام کے اندر رہی تو آگ کو دروازہ مار کو پوچھتے ہیں کیا ماں کر رہی اتنا وقت سے تمہیں؟ ایک بہو کو اتنا نوٹ کرتے کیا؟ بیٹی غسل کری خوش, بہو غسل کری ناراض. یہ تو فرتوت پن ہے, بے حیا پن ہے. کسی کے دستر پر نظر ڈالنے کی اجازت نہیں ہے.
میں آپ سے نہیں ان عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، غیرت کہاں گئی؟ تم کسی کے بستر پہ نظر ڈالتے ہو؟ دسترخوان بچھا کر ہمارا کام بحیثیت میزبان کے ہٹ جانا، کون کتنا کھایا دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ادب ہے، یہ مہمان کو کھلانے کا ادب ہے، یہ کہ دسترخوان رکھے 15-20 روٹیاں کی 2 ڈش کھانا کی ہوتا دیکھو کھرلے کو بیٹھتا، انہیں کھائی کے بعد گئے کے بعد بولتا کیا کھایا دیکھو جی، 1 روٹی کو 4 ٹکڑے، وہ چابیا تک برابر نہیں کیا۔ دسترخوان میں نوٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج معاشرہ اتنا گر گیا ہے کہ بستروں پہ نوٹ کر رہے ہیں، ادھر اس کا اسرار، ادھر اس کے تانے، بیچاری بچی کیا کرے گی؟ ساس ہے پورے وقار کے ساتھ رہنا۔ یہاں تک میرے پاس باتیں آئی ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں میں ماحول میں کتنا گھلا ملا ہوا ہوں۔ ایک بچی تو یہاں تک فون کر کے بتاتی ہے کہ میں پکالے کو کھڑی تو میری ساس کو میری چوٹی پکڑ کو دیکھتی ہے حضرت۔ میں بولا تو اس کی چوٹی پکڑ کو جیتنا نہیں۔ گھروں کے اندر اخلاق پیدا کرو، گھروں کے اندر محبت پیدا کرو، گھروں کے اندر ادب پیدا کرو۔ میں کسی ایک کو خاص نہیں، میں بچیوں کو بھی کہتا ہوں کہ تمہاری ساس کا پورا پورا خیال کرو، تمہارے ساس کا پورا ادب کرو، اس کی طبیعت کا لحاظ کرو، وہ جب جو کہتی ہے اس کا پورا خیال کرو۔ ادھر ساسوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اپنی بہو کا پورا خیال کرو، اس کے ضرورتوں کا پورا خیال کرو۔ ایک ماں کو قربان کر کے آئی ہے، اس باپ کو چھوڑ کر آئی ہے جس کے خون سے وہ پیدا ہوئی ہے، اس ماں کو چھوڑ کر آئی ہے جس کے پیٹ میں وہ 9 مہینے رہی ہے، اس ماں کو چھوڑ کر آئی ہے جس کا اس نے 2 سال تک دودھ پیا ہے، اس ماں کو چھوڑ کر آئی ہے جس کے سامنے اس کا پورا لاڑ چلتا تھا۔ آخر 18 سال کی اس ماں نے اپنی بچی کو بڑا کر کے تمہارے بیٹے کے لائق بنا کر بھیجی ہے، اس لیے اس کا بھی پورا خیال کرو، بیٹے کی تربیت کرو۔ اگر کل پرسوں بیٹے اور بہو کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا، تم ایک ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن کر فیصلہ نہ کرو۔ کورٹوں تک فیصلہ چلے گا تو کون صحیح کی کون غلط دیکھ کر فیصلہ ہوتا۔ گھروں کے اندر جھگڑے ہوگے تو دیکھنا بیلنس کس کی طرف ہے، دیکھ کر کس کی تائید میں بات کرے تو گھر بستا، اس کی تائید میں بات کر کو گھر بسانے کی کوشش کرنا۔ گھر کے اندر بیٹا بھی بہو لڑ لیے، ساس کس کے طرف؟ بیٹا ہے تمہارا لگتے جگر، تمہارا نور نظر ہے، لیکن اب تمہیں بہو کے ساتھ رہنا کی رہو، خالی اسے ستا لے کو کر دلی ایک بات تھی، اسے تو پکڑ لے کو اتنا لڑیا تو کئی سارے جا رہے مار تو دیکھ تجھے ایسا کر لے گرلے کو رہا تو میں چپ کے رہوں گی نہیں۔ بیٹے کے اوپر کتنا غصہ کرے تو بھی کیا بھی ہوتا نہیں، بہو کو چلتا ہے۔ یہاں بہو کی طرف بہو حق میں رہن دو، بہو ناحق رہن دو، بہو کی طرف رہنا یہ میری بات نہیں، سارے عالم کا سب سے بڑا ولی، سارے عالم کا سب سے بڑا پیر، اس وقت کا خطب کہو کہ ابدال کہو، محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی احمد برکاتہ، اللہ تعالی حضرت کے سائے کو تابر قائم فرمائے، امت کے اوپر تابر قائم فرمائے۔ حضرت نے اپنی والد محترمہ کے انتقال کے بعد تعزیتی کتاب میں ارشاد فرمایا، ہماری اماں ایسی نیک اور صالحہ تھی اور گھر کو سنبھالنے کا ایسا ملکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اماں کو عطا فرمایا کہ ہمارے بھائی سب ہمیں گھر میں رہتے، ہمارے اور ہمارے گھر کی عورتوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا تو ہماری والدہ کبھی ہماری طرفداری نہیں بھواں کی طرفداری لیتی۔ ایک مرتبہ تو پیر صاحب پوچھ ڈالے کیا امی
انہوں کرتے تو دکھتا نہیں، ہمیں کرے تو دکھتا. تمہیں ہمیشہ ان کے ماں ہوتی ہے، کتنا بڑا ولی رہا تو بھی ہمارے واسطے ولی ہے. ماں کے واسطے تو پیر صاحب بیٹا ہے، ہمارے واسطے غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، لیکن ماں کے واسطے بیٹا. ماں بیٹے کو. اچھا اور ایک بات یاد آ رہی ہے، دیکھو آج کل کے بھما اس کے مرد کو اس کی اماں کبھی بولنا نہیں کہتے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اس کے مرد کو وہ مرد کی اماں کہتی ہوئی بولی تو اس کا چہرہ الٹے توے کا ہو جاتا. یہ تو میرے شوہر کو بول. ارے دیوانی، تیرا شوہر اب بنیا سو، اس کا تو انہیں بیٹا 25 سال سے بیٹا ہے. تیرے سامنے بھی ماں اپنے بیٹے کو جوتا لے کر مار سکتی ہے، تجھے صورت اتارنے کی اجازت نہیں. 24 گھنٹے مارتی رہے، بیٹا مار کھاتا رہے، پوری زندگی ماں جب تک زندگی گزارے ماں مارتی رہے، بیٹا مار کھاتا رہے، تب بھی اللہ کی قسم ماں اس بچے کو پیٹ میں رکھ کر ایک رات جو گزاری نا، وہ ایک رات کا بدلہ نہیں ہوگا. بیٹے کو ماں ماری تو بہت صورت. تمہیں ان کو کبھی بولا نہ کو دن بھر محنت کر کو آتی تمہارا ٹنٹن آنا. رات کو بیٹے کو 12 بجے 11:30 بجے واہ زبی اللہ کھانسی کی دوا ہوگی رے. دن بھر ان کو یاد آتی نہیں، رات کے 12 کچھ یاد آتی. سو جی میں جا کو بولا تو سو گے بول کو. تم لگا خود پریشانی، انہیں ہے کون بول کو چل رہا ہے. تمہارے شوہر کو اس کی ماں کی خدمت کرنے کا موقع دو، تمہارا گھر جنت بنے گا. اور بچیاں تو آج کل ایسے ہی شادی ہو کو یہ بیماری تو کرناٹک اور تلنگانہ اور آندھرا اور مہاراشٹر کے مقابلے میں مولانا تمل ناڈو میں بہت زیادہ ہے. شادی کے 1 سال ہوتے نہیں ہمیں الگ چل جائیں گے. دیکھو کتنے جنے ہنس رہی، یہ تو سب پر یہ مصیبت آئی ہے. 1 سال نہیں، 6 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں. کسانوں کا بل پاس کرنے کے لیے انکل کو 1.5 سال ہو گئے، آخر انہوں بل نہ واپس لیے. یہ شادی ہوئی سو پٹی کے اندر وہ کیا طاقت رہتی معلوم نہیں، 1 رات میں بل پاس بھی ہو جاتی، انہیں چلے بھی جاتا. میری بچیوں، میری بھانجیوں، میری بھتیجیوں، کبھی بیٹے کو اس کی ماں سے جدا نہ کرو، ورنہ وہ دن چلے گئے. غلطی کبھی ہوتی تھی، سزا کبھی ملتی تھی. غلطی اور سزا کے بیچ میں سالوں سال خدا مہلت دیتے تھے. حضرت کے حوالے سے جملہ کہہ رہا ہوں، غلطی کبھی ہوتی تھی، سزا کبھی ملتی تھی. غلطی اور سزا کے بیچ میں اللہ کئی مرتبہ مہلت دیتے تھے. اب وہ دور چلا گیا میرے دوستو، آج غلطی کریں گے کل سزا ملے گی. اب خدا مہلت بھی زیادہ نہیں دے رہے ہیں. آج اگر ہمیں ہمارے شوہر کو اس کی اماں سے الگ کر کو لے کر گئے، صرف 20 سال انتظار کرو. تمہارے بیٹے کی تمہیں حسرتوں کے ساتھ جب شادی کریں گے، تمہاری ساس کے دل کے دکھنے کی سزا یہاں ملے گی. کم سے کم وہ بیٹا تو 6 مہینے اپنی ماں کے ساتھ رہا، لیکن تمہارے پلان کی وجہ سے بیٹا ماں سے الگ ہوا. وہ سزا خدا یہاں دلاتے ہیں، 3 مہینے کے اندر تمہارا بیٹا تم نہ چھوڑ کر جائے گا. تب تمہیں بیٹے کو بولیں گے منجے کی بات چھوڑ کر جا رہا ہے. بیٹا تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن ماحول اور فرشتے اور اللہ کی آواز کہے گی
یہی تو ہم بھی اس وقت پوچھتے تھے، یا اس کی ماں پوچھتی تھی کہ مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ آج ہمیں کریں گے، سبا ہماری نسلیں اور ہماری اولاد کرے گی۔ ماں اور بیٹے کو کبھی جدا نہیں کرنا، بیوی اور شوہر کو کبھی جدا نہیں کرنا، بھائی اور بھائی کو کبھی جدا نہیں کرنا، بھائی اور بہن کو کبھی جدا نہیں کرنا، دوست اور دوست کو کبھی جدا نہیں کرنا۔ ہم جدا کرنے والے نبی کے غلام نہیں ہیں، ہم جوڑنے والے نبی کے غلام ہیں، ملانے والے نبی کے غلام ہیں، جوڑنے والے نبی کے غلام ہیں۔ جوڑنے کا کام کرو، توڑنے کا کام نہ کرو۔ جوڑنے کا کام کرو، توڑنے کا کام نہ کرو۔ کچھ دن اگر سانس تکلیف بھی دیتی ہے تو صبر کر لو، آپ کے صبر کا بدلہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مل کر رہے گا، آپ کے صبر کا بدلہ مل کر رہے گا۔ گھروں کو جنت بناؤ۔ ویسے اللہ نہ کرے نفرتیں پیدا ہو گئی تو اس کا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ دیکھو حضرت مولانا شاہ منور حسین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 780 پر 6 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کو، بیچ میں 780 پر 6 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کو۔ کوئی بہو کی، ساس کی، کون بھی کسی میٹھی چیز میں، سمجھ میں یہ بات، میٹھی چیز میں ایسا پھونک کو سامنے والے کو کھلا دلے یا پلا دلے، بسم اللہ کی برکت سے عجیب و غریب طریقے سے محبت پیدا ہو جائے۔ عمل سمجھ میں آیا؟ عورتوں کو بھی سمجھ میں آگا ہوں گا۔ اب دیکھنا اس میں بھی ایک مصیبت، بہو جا کو میٹھا دی تو کیا ماں پڑھ کو دیے؟ مزمل صاحب بولے نا وہ پڑھ کو دیے کہ تمہیں میں بہت بڑی، کس کا بھی پڑھنا اثر ہوگا نہیں منجے۔ کیا پڑھ کر دی؟ سہاہا پڑھی کیا؟ ویسا پڑھ کو دی تو بھی کیا پڑھ کو دی رہنگی؟ بسم اللہ ہی تو پڑھ کر دی، درود پڑھ کر دی، منجے دیے نہیں، تمہیں بھی کھاؤ ماں بول کر دے ڈالو۔ انشاءاللہ ان کی محبت ان کے دل میں، ان کی محبت ان کے دل میں، سبحان اللہ، کیا اچھا ماحول بنے گا ہمارے گھر کا۔ عمل کریں گے یہ ماشاءاللہ، سب انشاءاللہ بول رہی۔ قرآن کے اندر لطائف ہے، انہو یعلم السر واخفا، وہ آخر میں جہنم سے نکالتے نہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ نہ بات چلتی تھی، بھول گئے کہ تم لگا؟ میں ہمیشہ بولتا ہوں حضرت میری گاڑی میں ریورس گیئر بھی ہے، تمہیں بھول جاتے ہیں کئی ہزار سال